طرح سے امام رضا کا لقب بھی ابو الحسن ہے، جیسے کہ مولا علی کا لقب ابو الحسن، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب بھی ابو الحسن۔ تو اگر روایات میں ابو الحسن آئے تو اس سے مراد مولا علی ہیں، اور ابو الحسن ثانی آئے تو اس سے مراد امام کاظم ہے، ابو الحسن ثالث آئے اس سے مراد امام رضا ہے، اس تفصیل کے ساتھ۔ تو امام کا نام ہے علی اور کنیت ہے ابو الحسن، لقب ہے رضا۔ آخری بات اس پہ کر دوں بس، رضا امام کا لقب ہے۔ اس پر بھی ایک تاریخ میں آپ کو پوری گفتگو ملی کہ بعض لوگوں نے مشہور کیا اور امام تقی الجواد سے کہا یہ کہ آپ کے بابا کو کیا رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مامون نے آپ کے بابا کو رضا کا لقب، اور امام بڑے غضبناک ہوئے اس پر، فرمایا کذب واللہ فجر، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، فاسق و فاجر ہے وہ جو یہ کہیں کہ مامون نے میرے بابا کو رضا کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کو چھپانے کے لیے الگ الگ طریقے پہلے سے وضع کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کیونکہ رضا وہ لقب ہے جو شاید ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ کسی بھی اور نام کے ساتھ لگایا جاتا، کسی بھی نام کو رکھنے کے لیے، محمد رضا، علی رضا، حسن رضا، حسین رضا۔ تو رضا وہ لقب ہے، شاید ائمہ علیہ السلام کے القاب میں جو سب سے زیادہ لقب کسی کا بھی نام رکھا جاتا ہے وہ رضا ہے۔ رضا بہت کامن ہے۔ تو رضا کو امام تقی الجواد سے کسی نے کہا کہ مامون نے، کیونکہ مامون راضی تھا آپ کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس لیے رضا کہا گیا؟ اچھا، اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ مامون نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ امام رضا کو وہیں دفن کیا جائے کہ جہاں ہارون رشید دفن ہے، اس کا باپ۔ کم لوگ جانتے ہیں جب آپ زری امام موسیٰ رضا پہ جاتے ہیں تو اس زری کے اندر ہارون رشید بھی ہے، اسی زری کے اندر ہارون رشید بھی ہے۔ ہارون رشید آیا تھا ایک جنگ لڑنے خراسان کے علاقے میں، اس کا کیپٹل تو بغداد تھا۔ واپسی پر اس کی موت ہو گئی، اور اس کے آخری جملے کیا تھے اور کس طرح سے وہ ریگریٹ کر رہا تھا، وہ بھی تاریخ کا ایک پورا حصہ ہے کہ نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری اولاد میرے کام آئی، نہ یہ سلطنت کام آئی۔ اس طرح سے وہ ریگریٹ کرتے ہوئے کچھ آیتوں کو بھی پڑھا اور وہیں تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ تو ہارون کی قبر بنی ایک مقام پر، جس مقام پر آج امام رضا کی قبر ہے۔ آپ کو سنتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی قبر جہاں پر ہے اس سے پہلے ہارون کی قبر وہاں پر۔ ہارون کی موت ہوئی ہے 193 ہجری اور امام رضا کی شہادت ہے 203 ہجری میں، یعنی امام رضا کی شہادت سے 10 سال پہلے ہارون وہیں پر ہے۔ بلکہ 700 سینچری تک، آج ہے 1445، 700 سینچری تک اس مقام کو بقعہ ہارونیہ ہی کہا جاتا تھا۔ مشہد الرضا بعد میں معروف بقعہ ہارونیہ، ہارون کا بقعہ، کیونکہ اس مقام پر ایک گنبد بھی بنا دیا تھا مامون رشید نے اور بعد کے آنے والوں نے، اور بلکہ ایک حجرہ بھی بنایا تھا۔ اگر غور کیجیے گا، جب ایسا ہوا نا کہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، مامون نے یہ چاہا تھا کہ میرے باپ کے قدموں میں علی رضا دفن۔ دیکھیں دشمن اپنی تدبیر کرتا ہے، بلکہ مکر کرتا ہے، اللہ اپنا مکر کرتا ہے، اللہ بہترین مکر کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط کو بھیجا تھا جہاں ہارون دفن تھا نا، وہاں پر کہا تھا جاؤ ہارون کی قبر کے چاروں طرف کی مٹی لے کر آؤ۔ تو مٹی لے کر آیا، ابا سلط جب مٹی لے کر آئے تو امام علیہ السلام نے ایک طرف کی مٹی کو سونگا، کہا یہ میرے قبر کی خاک کی طرف۔ اس کے بعد دوسری طرف سے امام نے اس مٹی کو سونگا، امام نے کہا یہ بھی حصہ میری قبر کا نہیں۔ تیسری طرف، چوتھی طرف، امام نے فرمایا یہ میرے قبر کی خاک۔ مامون نے یہ چاہا کہ اب جب امام کی جب شہادت ہو گئی تھی تو امام کو ہارون رشید کے قدموں میں نعوذ باللہ دفن کیا جائے۔ امام کا جنازہ چلا بھی وہاں پر اور پہنچا وہاں پر۔ اب ہارون کے جو قدموں کی جگہ تھی اس کی کھدائی شروع ہوئی۔ جیسی کھدائی شروع ہوئی تو وہاں پر ایک ایسا بڑا پتھر نمودار ہوا کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خراسان کی ساری کدالیں منگوا لی گئیں تقریباً، مطلب شاید جو بھی اویلیبل ہوں گی، اور ہر کدال سے کوشش کی گئی کہ وہ پتھر توڑا جائے، وہ ٹوٹا ہی نہیں پتھر۔ تو وہاں پر قبر بنی نہیں پا رہی تھی، تو کیا کیا جائے؟ پھر اس کے بعد داہنے اور بہانے طرف کھودا گیا کہ کم سے کم داہنے یا بہانے طرف کسی جگہ امام کو دفن کر دے وہ۔ تو جیسے ہی کھودا اس مقام کو تو اس میں سے پانی نکلا ہوا، اور ابھی پانی ہٹانا چاہتے تھے کہ مچھلیاں نکلی۔ اب وہ مقام اس قابل نہیں کہ وہاں پر اور کسی کو دفن کیا جائے، بلکہ امام نے ابا سلط کو کچھ روٹیاں دی تھی، کہا جب وہ مچھلیاں نکلے نا تو انہیں یہ رزق دے دینا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت امام علی مقام علیہ السلام، صلوات۔ پھر ایک ہی جگہ رہ گئی ہارون کا سر اور امام کے قدم۔ اس مقام کو کھودا گیا تو مقام فوراً کھودتا گیا اور اس پہ قبر بن گئی آرام سے۔ امام علیہ السلام کو دفن کیا کہ آج بھی جہاں امام کے قدم ہے وہاں ہارون کا سر ہے، بالکل ساتھ میں۔ اچھا، جب امام علیہ السلام کے قدم، ہارون کا سر وہاں پر، اس طرح سے تدفین ہو گئی، اور بعد میں وہاں پر ایک حجرہ زری کا، مطلب زری بنائی گئی نا ایک طرح سے امام کی۔ تو اب امام علیہ السلام کی جب زری بنانے کی کوشش کی گئی تو امام کا جو جسد اطہر ہے اور جو قبر مبارک ہے وہ بالکل سینٹر میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ امام ایک کونے میں ہے ایک طرف نا، اوپر گنبد پہلے سے بن چکا تھا اور ایک حجرہ باہر بھی بن چکا تھا، تب اس کے اندر ہی زری بنانی ہے۔
آپ بات سمجھ رہی میری واضح ہو رہی؟ تو ہارون ہے درمیان میں، اور پھر زری جب کور ہو رہی ہے تو ہارون بھی اس میں ساتھ میں کور ہو رہا ہے، اور جب زری بن رہی ہے تو امام کے جو سر کا مقام ہے، اپنے امام کا سر کا جو مقام، وہاں سے حجرے میں بہت بلاکیج ہو رہا تھا، یعنی جگہ نہیں بچ رہی تھی، کیونکہ امام کے پورے قبر مطہر کو آپ کو کور کرنا ہے زری کے اندر. تو اب جو آلریڈی حجرہ بنا ہوا ہے اس میں اور زری میں امام کے سر کی طرف سے فاصلہ بہت کم رہ جاتا تھا. تو اب جو بھی گزرنے والا گزرتا تھا تو ہر ایک جانتا تھا کہ چونکہ یہاں ہارون کی قبر ہے لہٰذا یہ کرنا پڑا ہے. تو وہ کہتے ہوئے گزرتا تھا کہ مولا رضا کے قاتل پہ لعنت ہو جس کی وجہ سے یہاں پر گزرتے ہوئے زائروں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر ایک خود بخود لعنت کا بھی اہتمام کر دیا. امام کو جب ایسے دفن کیا گیا تو دیبل نے ایک شعر لکھا ہے. دیبل جس نے امام کی خواہش پر ایک مرثیہ کہا تھا، انہی دیبل نے امام کی قبر پر ایک شعر لکھا ہے. عجب شعر. فرمایا کہ اس بقعے کے نیچے شر الناس بھی دفن ہے اور خیر الناس بھی دفن ہے. آپ مشرق سے کہیں اور بھی چلیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. شر الناس بلانا خیر الماکرین و مظہر خیر الماکرین سلاما. اللہم صلی علی محمد. تو دیبل نے یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع سناتا ہوں. دوسرا مصرع اور زیادہ لطیف کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شر الناس بھی دفن ہے یعنی ہارون، خیر الناس بھی دفن ہے یعنی علی بن موسیٰ رضا. پھر اس نے کہا آگے کہ یعنی یہاں پر طیب بھی دفن ہے اور خبیث بھی دفن ہے. اور یہ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ مقام اس بات کی دلیل ہے کہ اگر طیب اور خبیث ایک ساتھ دفن ہو جائیں تو نہ خبیث طیب کی طہارت میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ طیب کے دفن ہونے سے خبیث کی خباثت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. یہ لیبل نے شعر لکھا. اللہ کے دشمنوں پہ لانا عظمت امام رضا علیہ السلام سلاما. اللہم صلی اللہ. تو یہ وہ تھوڑی تفصیل ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کم ڈسکس ہوتی ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اگرچہ کہ 15-20 مجلس سے تو میں پڑھ چکا ہوں شاید امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں. لیکن بہرحال یہ امام رضا علیہ السلام کے جو ایک دفن کی اپنی تفصیل ہے، اس میں اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی کبھی اور صحیح، جو کہ آج بہرحال ولادت کا جشن ہے. لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ دیبل کا اصل میں شعر آپ کو سناؤں کہ ایک مقام پر شر الناس خیر الناس، طیب خبیث سب ایک ساتھ دفن ہے، لیکن طیب کہ ہونے سے خبیث کی خباثت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر اس نے طیب اور خبیث کا لفظ لکھا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ ان میں سے کوئی ساتھ میں دفن ہو. بہت اچھے. گناہگار کا لفظ نہیں لکھا. اگر گناہگار دفن ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر شجر خبیثہ میں سے کوئی دفن ہے تو شجر طیبہ کی کسی فرد کے دفن ہو جانے سے اس کی خباثت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں یہ بڑا ایک لطیف لفظ ہے یہاں پر جو دیبل نے رکھا ہے یہاں پر.